بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک میرا BA پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ بچے جو اسلامیات کو ایز این آپشنل سبجیکٹ اپنے کورس میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اسلامیات آپشنل کے حوالے سے ہر ایک چیز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سلیبس ہے، پیپر کا پیٹرن ہے، اس کی مارکس ڈویژن ہے، پورے سلیبس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کون کون سے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس بات کی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد کسی اور ویڈیو کو سرچ کرنے کی، کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب کچھ آپ کو میں رہنمائی اسی ویڈیو میں کر دوں گا، اسلامیات آپشنل کے حوالے سے نہ صرف، بلکہ دوسرے سبجیکٹس کے بھی آپ کو گیس جو ہیں، اس کے امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ سارے اسی چینل پہ مل جائیں گے۔ اور انشاءاللہ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ میرے دیے ہوئے گیس آپ اگر تیار کرتے ہیں تو ایگزام میں 80 to 90% الحمدللہ جو بھی گیس پہلے رپیٹ ہوئے ہیں وہ سارے میرے دیے ہوئے گیس سے ہی پیپر آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسلامیات آپشنل کے حوالے سے بھی جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ لوگوں کے لیے ایگزام میں 90% مارکس سکور کرنے میں آپ کو مدد دیں گی۔ تو یہ سلیبس، یہ پیپر کا پیٹرن اور اس کی مارکس ڈویژن جو بھی پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی اور GC یونیورسٹی فیصل آباد کے بچوں کے لیے اپلیکیبل ہے، ہر ایک چیز آپ کو میں ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گا۔ اگر سلیبس کی بات کروں تو سلیبس میں آپ کو میں جو ٹاپک بھی بتاؤں گا، ساتھ آپ کو مارکس ڈویژن بھی لکھی ہوئی ہوگی، اس کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہوگا یہ تعارف قرآن کا ہوگا۔ اس میں آپ کو 20 نمبر کا ساتھ لکھا ہوا ہے، 20 نمبر کا پورشن ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بک موجود ہے یا آپ کے پاس کسی کے دیے ہوئے نوٹس موجود ہیں تو آپ سلیبس کے حوالے سے پریشان ہیں تو جو ٹاپکس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپنی متعلقہ کتاب جو ہے یا نوٹس ہیں، وہاں سے آپ اس سلیبس کو میچ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آگے چل کے آپ کو میں بتا دوں گا۔ بتا چکا ہوں 20 نمبر کا پورشن یہاں سے آئے گا، 2 سوالات دیے جائیں گے۔ جو ٹاپکس آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں انہی ٹاپک سے مکی مدنی صورتوں کا، اعجاز القرآن کا، حفاظت قرآن کا، یوئی وغیرہ کا جو ٹاپک ہیں، ان سے ٹوٹل آپ کو جو ہے یہ 2 سوال آئیں گے، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ 20 نمبر کا پورشن یہاں سے آئے گا۔ دوسرا پارٹ آپ کا القرآن، یہ پورشن جو ہوتا ہے یہ آپ کے کورس میں 2 صورتیں شامل ہیں، سورہ الفتح ہے اور سورہ الحجرات ہے۔ ان دونوں پورشن سے 2 پارٹس بنیں گے، ٹھیک ہے، 2 سوال بنیں گے۔ ایک سوال جو ہوگا وہ آیات دی جائیں گی، ان آیات کا آپ نے ترجمہ و تشریح کرنا ہے۔ 3 آپ کے پیراگراف آئیں گے، الف، بے اور جیم، اور یہ تینوں پیراگراف جو ہوں گے یہ دونوں صورتوں سے مکس آئے گا۔ ہو سکتا ہے جو پہلے 2 پیراگراف ہوں وہ سورہ الحجرات سے ہوں اور آخری جو ہوگا وہ سورہ الفتح سے ہوگا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دونوں سورہ الفتح کے ہوں اور تیسرا جو الحجرات کا ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں کی تینوں کسی ایک صورت سے آ جائیں۔ تو یہ آپ نے مینٹلی تیار رہنا ہے۔ باقی ان کے جو پیپرز ہیں پنجاب کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ GC یونیورسٹی کا بھی، میں لیٹسٹ پیپر بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آپ ہر سبجیکٹ کا پیپر جو ہے چینل سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو مزید رہنمائی مل جائے گی کہ پیپر کا پیٹرن کس طرح کا آتا ہے۔ یہ آپ کا ایک کویسچن ہو گیا، اور یہ پارٹ آپ کا جو بھی آپ نے ایک پیراگراف آیات کا اٹیمپٹ کریں گے ترجمہ و تشریح کے ساتھ، یہ 20 نمبر کا ایک پورشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 آپ نے پیراگراف اٹیمپٹ کرنے ہیں، مطلب 2 آپ نے آیات کے پورشن اٹیمپٹ کرنے ہیں، 20 کا ایک ہو گیا، 20 کا دوسرا ہو گیا، اور یہ 40 نمبر کا آپ کا پورشن آیات کا ترجمہ اور تشریح والا بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ جو بنے گا وہ ان دونوں صورتوں کے مختلف عنوانات دیے گئے ہیں، ان عنوانات پہ کویسچن پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کویسچن جو پوچھے جائیں گے، یہ 2 کویسچن پوچھے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک عنوان سورہ الفتح سے لیا جائے اور ایک عنوان سورہ الحجرات سے لیا جائے، یا ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی صورت سے آ جائیں۔ آپ نے ایک کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور یہ کویسچن جو ہوگا وہ 10 نمبر کا، 40 نمبر کا آپ کا یہ آیات کی ترجمہ و تشریح ہے، جبکہ 10 نمبر کا آپ کا جو عنوانات دیے جائیں گے ان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، ان کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ کون کون سے عنوانات ہوں گے یا کون سی آیات آپ کی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں وہ چل کے آپ کو میں گیس میں آگے مزید گائیڈ کروں گا۔ صرف آپ کو سلیبس سمجھا رہا ہوں، اس کا پیپر کا پیٹرن اور اس کی مارکس ڈویژن بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ پورشن ہے یہ تاریخ اسلام کا، اس یہاں سے آپ کا جو پورشن آئے گا یہ 30 نمبر کا پورشن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا خلافت راشدہ والا پورشن ہے وہ 30 نمبر کا یہ ہو گیا۔
50 نمبر کی آیات والا پورشن ہو گیا، یہ 80 نمبر ہو گئے، اور 20 نمبر آپ کے قرآن کا جو تعارفی مطالعہ ہے وہاں سے پوچھے جائیں گے۔ ان سب کے آپ کو میں امپورٹنٹ ٹاپکس بتاؤں گا، کون کون سے کوشچن آپ نے اپنے سلیبس سے تیار کرنے ہیں۔ فی الحال آپ سلیبس کو سمجھ لیں، اپنے پیپر کی پیٹرن کو سمجھ لیں، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، آگے لکھا ہوا ہے ان سے کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، ان کی زندگی پہ کوشچن آ سکتا ہے، نظام حکومت پہ کوشچن آ سکتا ہے، ان کے کارنامے کون کون سے ہیں، یا انہوں نے کون سی خدمات اسلام کے لیے انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، ان کی کون سی خدمات ہے قابل ذکر ہے، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کی خصوصیات، ان کے مذہبی کارنامے، ان کے ثقافتی کارنامے، چاروں کے پوچھے جا سکتے ہیں، کسی ایک اسپیشل کے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ پورشن آپ کا یہاں پہ یہ 30 نمبر کا پورشن ہوتا ہے، 2 کوشچن بنیں گے اس کے، یاد رکھنا آپ نے۔ ایک کوشچن جو ہوگا یہ آپ کا 15 نمبر کا ہوگا، جبکہ دوسرا کوشچن جو ہوگا وہ آپ کا 15 نمبر کا، یہ دونوں ملا کے 30 نمبر کے۔ اچھا، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو جی سی یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں، اب اگر ہو سکتا ہے یہ سوال نمبر 5 اور 6 بنے، سوال نمبر 5 میں 2 سوال پوچھے جائیں گے، دونوں میں سے ایک آپشن ہوگا، یہ جی سی کے لیے بتا رہا ہوں، دونوں میں سے ایک آپشن ہوگا، اور جو سوال آپ اٹیمپٹ کریں گے وہ 15 نمبر کا ہوگا۔ اسی طرح سوال نمبر 6 میں بھی یہ 2 سوال پوچھے جائیں گے، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، جو اٹیمپٹ کرنا ہے وہ آپ نے 15 نمبر کا ہوگا۔ اب اس میں کون کون سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں وہ بھی ٹاپکس آپ کے ساتھ میں گیس میں شیئر کرتا ہوں۔ فی الحال آپ کو پیٹرن سمجھ آنا چاہیے، فی الحال آپ کو اپنا جو مارکس ڈویژن ہے وہ کس طرح ہوگی وہ سمجھ لینا چاہیے۔ جبکہ جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں پہ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 وداؤٹ آپشن دیے جائیں گے، ان کے پاس آپشن نہیں ہوگا، تو اس لیے جو ٹاپکس آپ کو میں بتاؤں گا وہ سارے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے تیار کرنے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ نے ان کو ایک نظر لازمی دیکھنا ہے۔ باقی جو موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے ان پہ میں ٹک کر دوں گا، موسٹ امپورٹنٹ کو پہلے آپ تیار کریں، باقی کوشچنز کو آپ بعد میں تیار کر سکتے ہیں، لیکن کرنے آپ نے سارے ہیں۔ یہ آپ کا ٹوٹل سارا سلیبس ہے اسلامیات آپشنل کا۔ پیپرز آپ کو بتا چکا ہوں کہ آلریڈی میں چینل پہ شیئر کر چکا ہوں، دونوں یونیورسٹی کے پیپرز جو ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی چلتے ہیں اس کے ہر ٹاپک پہ امپورٹنٹ گیس کی طرف۔ سوال نمبر 1 جو قرآن کا تعارف ہے، وہاں سے کون کون سے کوشچن پوچھے جائیں گے؟ اچھا، اس میں دیکھو میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ طلباء کو انتخاب کا آپشن دیا، چاہے جی سی کا ہے، چاہے سرگودا کا ہے، یا چاہے فیصل آباد یونیورسٹی کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے۔ 2 سوال پوچھے جائیں گے، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، 20 نمبر کا یہ پورشن ہوگا۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کون کون سے ہیں؟ وہ کوشچن جن کے آگے میں نے ٹک لگائے ہوئے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف وہی کوشچن تیار کرنے ہیں جو میں ٹک والے آپ کو بتا رہا ہوں، باقی کوشچنز کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے، لیکن یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پہ ٹک لگائے جاتے ہیں جو بالکل ایک رات پہلے یا 2 رات پہلے، جن کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ایک نظر جو امپورٹنٹ کوشچن ان کو دیکھتے ہیں، لیکن جن کے پاس وقت ہے آپ نے لازمی انہی کوشچن کو تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹاپکس آپ کو بتا رہا ہوں ان سے باہر آپ کا پیپر نہیں بنے گا۔ یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 جو 20 نمبر کا ہے، ہر ایک کوشچن آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کوشچن نمبر 1 سے کون کون سے ٹاپکس تیار کرنے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ میں کون سے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ الحجرات اور سورہ الفتح کے عنوانات جو ہیں، ایک تو آیات کا پورشن ہے وہ الگ ہے، جو عنوان جو 10 نمبر کا، ان میں سے کون کون سے ہیں؟ پہلے سوال نمبر 2 اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو چوائس دی جاتی ہے۔ حصہ اول جو سب سے پہلے ہم سورہ الحجرات کی دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے عنوان جو ہے پوچھے جا سکتے ہیں، ان میں بھی موسٹ امپورٹنٹ پہ میں نے ٹک لگائے ہوئے ہیں۔ آپ ان ٹک والے کوشچنز کو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ان کو پہلے تیار کریں، اچھا تیار کریں۔ باقی ان کا جو سلوشن ہے، آپ نے کیسے کسی کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے۔ اچھے مارکس کے لیے آپ نے اسے لازمی سننا ہے۔ یہ سورہ الحجرات کے ٹاپکس ہیں۔ پھر اس کے بعد حصہ بے سورہ الفتح سے کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کے سامنے آپ کو ٹک نظر آ رہی ہے۔ یہ جو 5 ٹاپک آپ کو سورہ الحجرات سے بتائے ہیں اور سورہ الفتح کے جو 4 ٹاپک ہیں، انشاءاللہ آپ کا جو پیپر آئے گا وہ انہی کے اندر سے آئے گا، ان سے باہر کوئی پیپر نہیں بنے گا۔ یہ 10 نمبر کے لیے آپ نے 9 ٹاپک دونوں صورتوں سے لازمی تیار کرنے ہیں۔ یہاں تک ہمارے 3 کوشچن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو آیات، ویسے تو میں پریفر کروں گا کہ آپ نے ان کی ساری آیات تیار کرنی ہے، تھوڑی سی یہ آپ کی کوشش ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے 40 کے 40 نمبر پورے کے پورے ملیں گے، اور ان کی بھی آیات کا ترجمہ اور تشریح کمپلیٹ میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ نے
آیات کو کیسے لکھنا ہے، ان کی جو ٹرانسلیشن ہے، ان کا جو ترجمہ ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور ان کی جو تشریح ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ اب اس میں بھی آپ کو بتایا کہ 3 پیراگراف دی جائیں گے، 3 میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ کون کون سی آیات ہیں، یہ آپ کا سب سے پہلا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو سورہ الفتح کا یہ آیات ہیں، ان میں آپ دیکھیں کچھ آیات کو میں نے بولڈ کیا ہوا، جیسے ہم دیکھیں 8 سے 11، پھر اس کے بعد 13 سے 17، پھر اس کے بعد 27 اور 28 ہے۔ یہ بولڈ اس لیے کی گئی ہیں کہ آپ کے پیپر میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والی یہ آیات ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف انہی تینوں پہ فوکس کریں اور جو باقی کو آپ چھوڑ دیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں 1 سے لے کر 28 تک آیات ہیں، تو آپ نے ان کو لازمی تیار کرنا ہے، سب کو تیار کریں تاکہ آپ کے پاس چوائس جو ہے وہ ختم ہو جائے، کہ آپ سلیکٹیو سٹڈی نہیں کرنی، ان سب کو اچھے سے تیار کرنا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ کو پہلے تیار کریں، باقی کو بھی آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ سورہ الحجرات کی بات کروں تو اس کی مکمل آیات جو ہے 1 سے لے کر 18 تک آپ نے تیار کرنی ہے۔ ان میں بھی موسٹ امپورٹنٹ پہ آپ کو یہاں پہ میں نے بولڈ کیا ہے 7 سے لے کر 13 تک آیات ہیں، پھر اس کے بعد 15، 16 اور 17 آیات ہیں۔ اس کی 18 آیات ہے ٹوٹل، اور اوپر والی جو سورہ الفتح ہے اس کی 28 آیات ہے۔ تو یہ آپ کا اگر پورشن اچھا تیار ہو جاتا ہے تو 40 نمبر ہیں، 40 کے 40 نمبر آپ سکیور کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تاریخ اسلام کی بات کروں تو اس میں بھی آپ کو بتایا کہ جی سی یونیورسٹی والوں کے پاس آپشن ہوتا ہے، 2 سوال دیے جاتے ہیں، جبکہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو ٹاپکس جہاں سے آپ نے تیار کرنے ہیں ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی یا حضرت عثمان کا، حضرت ابو بکر کا، ان کے کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ پہ میں نے ٹک لگائی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ہی ریپیٹ ہو جائیں گے، آپ کو مزید تیاری کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن باقی ٹاپکس کو بھی آپ نے ایک نظر لازمی دیکھنا ہے۔ یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کے پاس وقت کم ہے، یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو بچے پرائیویٹ سٹڈی کر رہے ہیں یا جن کے پاس ٹیچر نہیں ہے، تو ان کے لیے میں نہ صرف اس سبجیکٹ میں بلکہ ہر سبجیکٹ میں نے کمپلیٹ گائیڈ لائنز سلیبس کے ساتھ اس کا گیسٹ پیپر میں شیئر کر چکا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہے یا آپ ٹو دا پوائنٹ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کویشچن کا سلوشن، ہر آیات کا وتھ ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن، ترجمہ اور تشریح ساتھ، اگر آپ کو اس کا سلوشن چاہیے تو پی ڈی ایف کے لیے آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ نہ صرف اس سبجیکٹ کے لیے، باقی سبجیکٹس کے لیے بھی میں گائیڈ کر رہا ہوں۔ جو سبجیکٹ میں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں، جن سبجیکٹس کے گیس میں نے آپ کو دے رکھے ہیں، اگر آپ کو ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی سلوشن اگر چاہیے، ٹو دا پوائنٹ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ایگزام میں بہت اچھے مارکس سکور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔